الرحیم، یہ ایک کبھی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ ڈیلر فراڈیا، ایک یہ میں نے پوسٹ پڑھی. پھر آگے لکھا تھا کہ لوگوں کا اربوں روپیہ ڈوب گیا. پھر ایک پوسٹ پڑھی کہ لوگوں کا کروڑوں روپیہ ڈوب گیا. پھر ہم نے ایک تھمبنیل پڑھا جس میں صاحب فرما رہے تھے کہ 20 سال کے لیے آپ کی پراپرٹی بڑھ گئی. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑوں کو ہارٹ اٹیک کر دیتی ہیں. ایک تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک جو حوصلہ ہوتا ہے نا کسی کو دینا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ میں آتا ہے. ایک مشکلات سے کسی انسان کو نکالنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کے ساتھ دل کی بات کرنا، کسی کے ساتھ دل کی بات سننا. ٹھیک ہے، اس کو یہ کہنا کہ انشاءاللہ بہتری کی امید رکھے، کیونکہ اللہ پاک کا بھی حکم ہے کہ آپ اللہ سے بہتری کی امید رکھیں، نا امیدی نہ کریں. یہ ایک اس وقت میں جنرل ایک ڈسکشن اس لیے کروں گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اب جو 2000 آپ یہ سمجھ لیں کہ 18 19 20 21 22 23 اچھے، مطلب 22 تک ایک بہت اچھے حالات ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن ہو گئی، پراپرٹی کا لین دین ہو گیا، فائلز کا ہو گیا، تو بہت اچھا تھا. ہر بندے کو یہ ایک یقین تھا کہ میں یہ جہاں پہ انویسٹ کر رہا ہوں یہ میرے بہت اچھی جگہ کے اوپر ہے اور اس کے اوپر مجھے بہت پروفٹ ملے گا. اور ہم جو لوگ ہوتے ہیں، جو ڈیلر کا، جو ریلٹر کا ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ اپنی طرف سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو گروپ ہے یہ کیسا ہے، اس کے پاس رقبے ہیں یا نہیں ہے، یہ کہیں اس کا بیک گراؤنڈ بھاگنے والا تو نہیں ہے، کہاں سے یہ آیا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے، اس کے پاس لیگل جو چیزیں ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم پھر جو کردار ہمارا ہوتا ہے ریلٹر کا، ہم لوگ وہ کرتے ہیں. لیکن اب ہمارے بہت سے اوورسیز دوست ہیں، بہت کلائنٹ ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، بہت جاننے والے بھی ہیں. جنرل ڈسکشن کے اوپر جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہو نا کہ اربوں روپیہ ڈوب گیا، جی کروڑوں روپیہ آپ کا بڑھ گیا، انویسٹر اڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کر، جن لوگوں نے آپ کے لیے پاکستان میں پیسہ بھیجا، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا. حالات اپ لوگ آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں، نیو میٹرو سٹی گجر خان ہو یا فیصل ٹاؤن فیز 2 ہو، بلو برڈ سٹی ہو یا کنگڈم ویلی ہو، نیو سٹی پیراڈائز ہو یا اس کے علاوہ اور اچھے کمرشل ٹاپ سٹی، ممتاز سٹی میں جو بڑے کمرشل بڑے گروپ جن کا ایک نام ہے، ان کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر کسی نے نیو میٹرو سٹی میں کیا ہے تو انہوں نے ملک بلال کو دیکھ کر کیا ہے کہ بیک اینڈ پہ ملک ریاض ہے. اگر کسی نے چودھری مجید کے پروجیکٹوں میں انویسٹمنٹ کیا ہے تو یہ دیکھ کر کیا ہے کہ بھائی چودھری صاحب ایک بڑا قابل آدمی ہے، اس نے بہت اچھا ڈلیور کیا، بہت اچھا اس نے رسپانس دیا، اس کی چیزیں پروفٹ میں گئی ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا. اسی لیے کیا نا، اگر کسی نے بلو برڈ سٹی میں انویسٹمنٹ کیا تو یہ دیکھ کر کیا ہے کہ یہاں وہ جو چودھری صاحب نذیر ہے، جو اس کا آنر ہے، یا نعیم صاحب ہے یا ندیم صاحب ہے، یہ موقع کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اتنا کام بھی کیا. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ وہ بھاگے نہیں ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ جو مشکلات آئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پہلے دن سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ بلو برڈ سٹی کے اوپر آئی، لیکن وہ لوگ کھڑے ہیں. کنگڈم ویلی کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں، کنگڈم ویلی گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے لیکن مائنس میں. اس کے علاوہ نیو سٹی پیراڈائز ہے، ایک بہت بڑا گروپ ہے. نیو سٹی فیز 1-2 کو اس نے ڈیلیور کیا. نیو سٹی پیراڈائز کو لے کر آیا ہے، 4,500 کنال کا اس کے پاس جو ہے NOC ہے. تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں. اب سوال جو میرا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کا اربوں روپیہ ڈوب گیا، لوگوں کا وہ کروڑوں ڈوب گیا، انویسٹر پھنس گیا، انویسٹر رول گیا. اس کے علاوہ جناب اور پتہ نہیں ایک اور میں پڑھ رہا تھا، ہاں، کہ جو ڈیلر ہے یہ بہت زیادہ فراڈیا ہے اور
یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نیو میٹرو سٹی اون کے اوپر جاتا ہے اور آپ کا لاٹ 20 لاکھ سے 30 لاکھ یا 40 لاکھ ہو جاتا ہے, وہ تو آپ لوگ کا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب بڑے چنگے ہیں, بہت اچھے ہمارے نصیب تھے, ہم نے بیٹے کے لیے لیا, بیٹی کے لیے لیا, والد صاحب کو کیا, تو وہ تو آپ کا ہوگا نصیب. اسی مارکیٹ میں اگر وہی چیز آپ کی ڈراپ ہوئی, مائنس میں چلی گئی, تو آپ کا ڈیلر ہو گیا فراڈیگر. ٹھیک ہے, آپ کا ریئلٹر ہو گیا فراڈیگر, اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. جس طرح آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی یہ پروجیکٹ جو ہے بہت آگے جائے گا یا بیٹھ جائے گا. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ نیو میٹرو سٹی کی فائلیں جو ہے وہ 70% یا 60% مائنس میں آ جائیں گی, یا روڈن کی جو ہے وہ مائنس میں آ جائیں گی, تو آپ کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یا کنگڈم ویلی نہیں ڈیولپمنٹ کرے گا. یہ تو ساری چیزیں ایک موقع کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس وقت یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, اور بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اسلام آباد کا بڑا بڑا ریئلٹر ہے, گروپ ہے, بہت بڑے بڑے گروپ, جن کا اپنا کروڑوں کے حساب سے, دیکھیں لالچ میں آ کر انہوں نے بھی, کسی نے بہت زیادہ کمرشل اٹھا لیے کسی سوسائٹی میں, کسی نے ولا کی پیمنٹ کر دی کہ میں ولاس بناؤں گا, کروڑوں روپیہ اپنا ڈال دیا, لیکن نہ اس کے ولیز بکے, نہ اس کا کمرشل بکے. اور آج وہ کمرشل جو 2 کروڑ 2.5 کروڑ میں لوگوں نے اٹھائے تھے, ہمارے لوگوں نے, جو ہمارا مطلب ہمارے بیک اینڈ پہ تگڑے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے گروپ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اٹھائے تھے, تو آج ان کی پرائس بھی نیچے ہے. 2 کروڑ کا لے کے کوئی آپ اگر یہ کہ 1 کروڑ 30 لاکھ میں لے لو, تو اس میں وہ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں مفروضوں کے اوپر ہوتی ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, ہم لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کیا ہوا. اب میں نے اگر بلیو برڈ سٹی میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے میرے اپنے بیلٹڈ پلاٹ جو ہے وہ مائنس میں مل رہے ہیں, تو کیا مجھے یہ پتا تھا کہ یہ پروفٹ میں جائے گا؟ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ بھائی بلیو برڈ سٹی یا فیصل ٹاؤن فیز 2 کی فائلیں جو کبھی بھی زندگی مائنس میں نہیں آئی ہیں, فیصل ہلز ہو, فیصل ٹاؤن 1 ہو, باقی چیزیں ہوں, آج وہ مائنس میں پڑی ہے, تو میں کیوں انویسٹمنٹ کرتا؟ میں نے اپنی بھی کی ہوئی, لیکن حالات کے ساتھ ایسا ہے. پروفٹ کے ٹائم لوگوں کو پروفٹ مل جاتا ہے, نقصان کے ٹائم ڈیلر فراڈی ہو جاتا ہے. نفع نقصان کا مالک, سب کا یقین اور ایمان اس چیز کے اوپر ہے کہ نفع کا نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. تو انتظار کریں, بہتری کی امید کے لیے سارے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. تو جب بھی بہترین آئے گی, بہتری آئے گی, تو پھر ہم بھی آپ کو فون کریں گے کہ آپ کی 2 لاکھ کی چیز ہے جو آپ 1-1.5 لاکھ میں اس وقت دینا چاہ رہے ہیں. جب ہم کہیں گے کہ 3 لاکھ میں دے دیں, تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہوں تے مارکیٹ ٹھیک ہوئی ہے. ایک ٹائم جو ہمارے پرانے لوگوں کہتے ہیں کہ ہماری نیچر یہ ہے کہ ہم خریدنے کے ٹائم بیچتے ہیں اور بیچنے کے ٹائم خریدتے ہیں. تو اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے, تو لہٰذا یہ جو آپ لوگ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہو, ہاں اگر آپ کا پیسہ لے کر نیو میٹرو سٹی بھاگ جاتا, کام نہ کرتا, ملک سے فرار ہو جاتا, اس کے اوپر کیسز ہوتے, ہم ضرور آپ کا ساتھ دیتے. فیصل ٹاؤن چودھری مجید بھاگا ہوتا, ہم ضرور کہتے ہیں. غلام حسین شاہد کنگڈم ویلی کا بھاگا ہوتا, پیسہ نہ لے کر یا کوئی کام نہ کر رہا ہوتا, موقع کے اوپر اس کی چیزیں نہ ہوتی, ہم ضرور کہتے ہیں. سلو ہے, کر رہے ہیں. چودھری سعد نذیر بلیو برڈ سٹی کا جو آنر ہے, بھاگ جاتا اور نہ ہوتا ادھر, اپنے آپ کو اس اپنے پروجیکٹ کے اندر کھڑا نہ ہوتا, تو ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. یہ فراڈ نہیں ہے کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے نقصان میں ہے اور لوگوں کا اربوں روپیہ ڈوب گیا اور ڈیلر فراڈیا ہو گیا اور لوگوں کا کروڑوں روپیہ ڈوب گیا, انویسٹر پھنس گیا, انویسٹر اڑ گیا, انویسٹر اونچا ہو گیا, انویسٹر نیچا ہو گیا. تو اس چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور کوشش کریں کہ کسی کی نیگیٹیوٹی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو نہ سنا کریں. ہاں وہ اگر نیگیٹیوٹی کوئی اس کے بیان کر رہا ہے کسی پروجیکٹ کی, وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ اس کو ضرور سنیں. تو بہرحال بات لمبی ہو گیا, تو میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جتنا ٹائم آپ لوگ گزار کر آئے ہیں, تھوڑا سا ٹائم شاید بہتری آ جائے, تو جب بھی بہتری آئے گی تو آپ لوگوں نے جن انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے وہ اچھے ریٹوں پہ آپ جا سکیں. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے اور ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. خدا حافظ.